نہیں نکل سکتے. اسی طرح عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں اپنے گھر کے کسی کمرے کے اندر، جو کمرہ خاص انہوں نے نماز کے لیے رکھا ہو، اس کمرے میں کسی ایک کونے میں بیٹھ جائیں. اگر کوئی خاص کمرہ نہیں ہے تو گھر کے کسی بھی کمرے میں بیٹھ سکتی ہے. عورتوں کا اعتکاف تو مردوں کی بنسبت زیادہ ہی آسان ہے کہ گھر میں اپنی بچیوں سے کام بھی لیتی رہیں گی اور یہ 10 دن کا ثواب بھی ان کو مل جائے گا. لیکن اس 10 دن کا اعتکاف مردوں کو بھی کرنا چاہیے اور گھروں کے اندر بھی ماؤں بہنوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے. مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے، کیونکہ بار بار یہ رمضان نہیں ملتے، بار بار یہ راتیں نہیں آتی ہیں، بار بار یہ عشرہ نہیں آتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ہماری مساجد ماہ رمضان میں اعتکاف سے خالی نہ رہیں. ہر مسجد کے اندر اعتکاف ہونا چاہیے. اور جو میں نے مسنون اعمال بتا دیے، تہجد کی نماز کی پابندی، فرائض کی تو پابندی کرنی ہے، اشراق کی پابندی، چاشت کی پابندی، اوابین کی پابندی، ان نمازوں کو ادا کریں. اور اللہ موقع دے رہا ہے صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں، اور اسی طرح جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو بھی ادا کر لیں. کیوں آج ایک نفل کو ادا کریں گے فرض کا برابر ثواب ملے گا، اور ایک فرض کو ادا کریں گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. تو آج نیکیوں کا موسم بہار ہے، آج نیکیوں کا سیزن ہے، آج لینے کا دن ہے، آج انسان لے سکتا ہے. اس لیے 5 طریقے بتلائے محبت کے کہ آپ نے محبوب سے کس طرح محبت کی جا سکتی ہے. ہمارا محبوب خدا ہے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہم اللہ کے احکامات کو مان رہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے. پہلی محبت کی علامت نماز کے ذریعے کہ 5 وقت کی نمازیں ہماری مساجد کے اندر ادا ہوں. جب یہ نمازیں ادا ہوں گی تو گویا کہ حقیقی معنی کے اندر اللہ کے ساتھ ہمارا وہ تعلق مضبوط ہے. اور دوسری چیز زکوٰۃ، صدقہ فطر، یہ چیزیں جب ہم ادا کریں گے گویا کہ ہمارا مال بھی پاک ہو رہا ہے، ہمارا مال بھی صاف ہو رہا ہے. اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی جانب محبت کی علامت ہے وہ ہے روزہ، کہ انسان دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور چوتھی چیز ہے اعتکاف. جب انسان اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، جب کوئی مانگنے والا کسی کے در پر جاتا ہے، اس وقت تک اس کے گھر سے نہیں نکلتا جب تک اس سے کچھ لے نہیں لیتا. ہمارا تو گھر اللہ کا گھر ہے، ہمیں تو یہاں چکنا ہے، ہمیں تو اللہ سے لینا ہے. آج تو لینے کے دن ہے، آج تو اللہ دے رہے. تو اس لیے معتکف جب تک اللہ کے گھر میں رہتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لینے کا ذریعہ بنتا ہے، لینے کا سبب بنتا ہے. یہ چوتھی علامت اللہ کے ساتھ محبت کی. اور 5ویں علامت اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، وہ حج ہے کہ انسان وہاں جب پہنچتا ہے تمام لباس بھی اتار دیتا ہے، تمام چیزوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. 2 چادریں جس کو ہم احرام کہتے ہیں، کفن کی چادریں، ان کو لپیٹ لیتا ہے. سر پر ٹوپی بھی نہیں ہوتی، ان 2 چادروں کو لپیٹ کر سر ننگا اللہ کے سامنے جھکتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کبھی طواف کرتا ہے، کبھی آب زمزم نوش فرماتا ہے، کبھی صفا مروہ کے چکر کاٹتا ہے. تو یہ 5ویں محبت کی علامت ہے. جب ایمان والوں کو یہ 5 علامتیں نصیب ہو جائیں گی تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ گہرا اور مضبوط ہو جائے گا. اس لیے میری تمام حضرات سے یہ درخواست ہے، کوئی مسجد بھی اعتکاف سے خالی نہ رہے. 10 دن کا مسئلہ ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یامن معدودات، گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں، ختم ہو جائیں گے. ہم کہتے تھے رمضان آیا، رحمت کا اشرہ بھی چلا گیا، آج مغفرت کا اشرہ بھی چلا جائے گا، اور کچھ دنوں بعد آگ سے آزادی کا اشرہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں ہر مسجد کے اندر اعتکاف ہو، اور اسی طرح مائیں بہنیں گھروں کے اندر اعتکاف کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ سے یہ جو لینے کا موقع اللہ نے دیا ہے، رحمتوں کا جو موسم ہے، اس کے اندر کوئی بھی محروم نہ رہ سکے. اب ایک مسئلہ اور ہے کہ جو حضرات کسی بھی ماتحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہوں، چاہے وہ سرکاری ملازم ہوں، چاہے وہ غیر سرکاری ملازم ہوں، اب جو وقت ان کا متعین ہے 10 سے 4 کا ڈیوٹی کا، اگر کوئی انسان، کوئی بھی ملازم 10 سے 4 تک جو اس کا وقت متعین ہے اس میں 2 گھنٹے لیٹ کر کے جا رہا ہے، یا جا کر ڈیوٹی پر جو کام اس کے سپرد تھا اس کو انجام نہیں دے رہا، دوسرا انجام دے رہا ہے، تو یہ جو لیٹ کر کے 2 گھنٹے جا رہا ہے یا دوسرا کام جو انجام دے رہا ہے، اس کی تنخواہ اس کے لیے لینا حرام ہے. اس لیے تو آج روتے ہیں لوگ، پیسوں میں برکت نہیں ہو رہی.
مال میں برکت نہیں ہو رہی. جب ہم اپنی ڈیوٹیاں صحیح نہیں دے رہے برکت کہاں سے ہو جائے گی؟ 10 سے 4 کا جو یہ نظام بنا ہوا ہے، چاہے سرکاری یا غیر سرکاری، جو بھی ڈیوٹی کا ذمہ داری کا انجام، اس کو کام انجام دینا ہے، اس وقت وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا. اگر وہ اس وقت دوسرا کام انجام دے گا تو اس وقت کی اس کے لیے سرکار سے وہ معاوضہ لینا حرام ہو جائے گا. اسی طرح اگر اس کو نماز کے لیے وقت دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز ادا کریں، آپ مسلمان ہیں، آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں، تو نماز کے لیے جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت لگائیں. ایسا نہیں کہ ظہر کی نماز کے لیے آیا آپ 2 گھنٹے کے بعد جا رہا ہے، تو یہ جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ضائع کر کے جا رہا ہے تو اس کی اجرت لینا بھی شرعاً حرام ہے. یہ پیسہ وہ نہیں لے سکتا، چاہے وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے. اسی طرح کوئی مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کو کام دیا ہے کہ 10 سے 4 تک آپ کو یہ کام کرنا ہے، وہ جاتا ہے 1 بجے نماز پڑھنے کے لیے، اب آ رہا ہے 3 بجے واپس، حالانکہ نماز ظہر میں 15 منٹ 20 منٹ، یہ جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ضائع کر کے آ رہا ہے، اس کی اجرت اس مزدور کو لینا بھی حرام ہے. کیوں کہ یہ خیانت کر کے آ رہا ہے. تو اس لیے ہر اعتبار سے مسلمان جو ہے یہ شریعت کا مکلف ہے، یہ کسی غیر قانون کا مکلف نہیں ہے، یہ شریعت کا مکلف ہے. اگر یہ غیر کی بھی ماتحت اپنی نوکری کو انجام دے رہا ہے تو اس کو وہاں پر بھی شریعت کو مد نظر رکھنا ہے کہ مجھے یہ امانت ہے، یہ وقت، اس کے اندر ذرا برابر بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے، پورا کا پورا وقت دینا ہے. اسی طرح یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے کسی نے، اگر کوئی وتر کی نماز پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، اب دعائے قنوت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، آیا کہ اب یہ امام صاحب رکوع سے اٹھیں گے یا رکوع میں ہی رہ کر نماز کو بعد میں مکمل کر کے سجدہ سہو کے ذریعے مکمل کریں گے؟ اس مسئلے کو غور سے سمجھنا، اور رمضان کے اندر وتر جماعت سے پڑھتے ہیں اس لیے مسئلہ بھی زیادہ پیش آتا ہے. اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے، دعائے قنوت نہیں پڑھا، رکوع میں چلے گئے، اب رکوع سے نہیں اٹھیں گے، رکوع سے نہیں اٹھیں گے، رکوع فرض ہے اور دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. تو فرض کا درجہ اعلیٰ ہے اور واجب کا درجہ ادنا ہے، تو فرض کی جانب سے ہم واجب کی طرف نہیں لوٹ سکتے. اب یہ آخر میں ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے گا، یعنی سجدہ سہو کرے گا اور نماز کو مکمل کر لے گا، نماز ادا ہو جائے گی. تو رکوع سے اب اس کو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے نہیں اٹھنا، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا واجب اور رکوع کرنا فرض ہے. تو فرض سے ہم واجب کی طرف نہیں لوٹ سکتے، تو یہ رکوع کرے گا اور اس کے بعد نماز کو مکمل کرتے ہوئے آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. دوسرا مسئلہ، امام صاحب کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ امام صاحب کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس سے پہلے بھی میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا. جب ہم امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہوں تو ہم پہلی رکعت کے اندر صرف ثنا پڑھیں گے، ثنا سبحانک اللہم، یہ پڑھنا سنت ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ اعوذ باللہ، نہ بسم اللہ، نہ سورہ فاتحہ اور نہ کوئی اور سورت ضم کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہم امام صاحب کے تابع ہیں، ہم مقتدی ہیں، وہ امام ہے، ہم اس کے تابع ہیں، اس کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے. تو اس لیے امام صاحب کے پیچھے قرات کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، اور ثنا بھی صرف پہلی رکعت کے اندر پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ، 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہیں. جس طرح قرآن پاک تراویح کے اندر سننا مستقل سنت ہے، اسی طرح 20 رکعت تراویح پڑھنا بھی مستقل سنت ہے. نہ 8 رکعت ہیں نہ 12 رکعت ہیں، تراویح 20 رکعت ہیں. 20 رکعت جو اجماع سے ثابت ہے، سیدنا عمر سے ثابت ہیں، اس لیے حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. 20 رکعت برابر پڑھنی ہے. اب ان 20 رکعت میں ایک ساتھ بھی 20 رکعتوں کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے ہر 2 رکعت کی الگ سے نیت کی جائے. جب امام صاحب سلام پھیر کر دوسری 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہر پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنا سنت ہے. تو ثنا کے علاوہ نہ اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ، اور نہ امام صاحب کے پیچھے قرات کر سکتے ہیں. قرات خلف الامام عند الاحناف، جن کی ہم اتباع کرتے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے نزدیک جائز نہیں ہے. تو ہمارے لیے امام کی قرات ہی کافی ہے، اس لیے صرف پڑھ سکتے ہیں ثنا. اسی طرح ایک مسئلہ، بعض حضرات اگر فجر کے سنت چھوٹ جاتے ہیں تو فوراً امام صاحب سلام پھیرتے ہیں فرضوں کا، تو یہ کھڑا ہو کر سنت پڑھتا ہے. فرض جو فجر کی 2 رکعت فرض ہیں، ان کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، کوئی بھی نماز نہیں ہے. کب تک؟ جب تک اشراق کا وقت نہ ہو جائے. تو اس لیے اگر اس کو سنت چھوٹ گئی تو یہ اشراق کے وقت سنت ادا کرے گا، اشراق کے وقت سنت ادا کرے گا. اس سے پہلے فجر کے فرضوں کے بعد اس کو سنت ادا کرنے کی اجازت شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے.
اس طرح صدقہ فطر کے مسائل تو آئندہ جمعہ پر آئیں گے، کس کو دینا ہے اور کس کو دے سکتے ہیں. تو لیکن صدقہ فطر جو اس سال کرنا کی جمعیت علماء کرنا نے متعین کیا ہے، فی آدمی کا صدقہ فطر 60 روپے. تو 60 روپے کے اعتبار سے صدقہ فطر تمام مسلمان ادا کریں گے اس سال تحصیل کرنا میں. باقی آپ نے اپنے علاقے کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے صدقہ فطر متعین ہوتا ہے، لیکن کرناک میں اس سال 60 روپیہ صدقہ فطر ہے پوری تحصیل کے اندر. اس لیے باقی اگر مسائل سمجھ میں نہ آئے ہوں اعتکاف کے تو رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو کتاب میں نے بتلائی ہے اس کتاب کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا جو یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اس کی عظمتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو فیضیاب فرمائے، پوری دنیا کو سیراب کرے. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکت سے پورا سال خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس ماہ رمضان کی برکت سے آنے والی پریشانیوں کو، آنے والی مصیبتوں کو اللہ دور فرمائے. یہی باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.